پیارے مسلمان بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کس طریقے سے پھیلا۔ اس کی بیسک وجہ صرف ایک ہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ سے اسلام پھیلایا اور ایسا نمونہ پیش کیا جو رہتی دنیا تک مثال ہے۔ جب یہ اسلام پھیل رہا تھا تو کفار نے اس بات کو پھیلا دیا کہ یہاں پر ایک جادوگر ہے جو جادو ایسا کرتا ہے کہ جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے، وہ اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہاں پر ایک بڑھیا تھی، اس نے یہ سوچا کہ کہیں وہ جادوگر میرے سامنے نہ آ جائے اور میں اپنے باپ دادا کا پرانا مذہب چھوڑ دوں اور میں مسلمان ہو جاؤں۔ اس نے سوچا کہ یہ علاقہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور اس نے یہ کیا کہ اپنے سارے جو بھی تھوڑا بہت سامان تھا وہ لیا اور بائک آ گئی، اور اس نے کوشش کی کہ کس طریقے سے اس شہر کو چھوڑا جائے۔ وہ وہاں سے نکلی۔ اب وہ دیکھ رہی کہ مجھے، کیونکہ کافی ایک ہی تھی، بڑھیا تھی، اس نے وہاں پہ ڈیرا ڈالا، بیٹھی کہ بھئی مجھے کوئی سواری مل جائے، میں یہاں چلی جاؤں۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے گزر ہوا۔ بڑھیا کو نہیں پتا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بڑھیا نے جب ان کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ کہا کہ بیٹا مجھے اس شہر سے باہر جانا ہے، تو مجھے تو کوئی سواری نہیں مل رہی۔ انہوں نے کہا اگر آپ کہیں تو میں آپ کو آپ کا سامان میں اٹھا لیتا ہوں اور میں جہاں آپ کہیں گے میں اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان پہنچایا، اس کو منزل مقصود تک پہنچایا۔ جب وہ پہنچ گئی تو بڑی متاثر ہوئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں میں ایک نصیحت کرتی ہوں، یاد رکھنا میری نصیحت کو، کہ یہاں پر ایک ایسا انسان آیا ہے جو جادو کرتا ہے اور وہ لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف راغب کر دیتا ہے اور لوگ اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیتے ہیں۔ تو تمہیں میں نصیحت کرتی ہوں کہ تم کوشش کرو کہ اس انسان سے دور رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی تو مسکرا دیے۔ تو آپ نے کہا کہ اماں جی، وہ جادوگر میں ہی ہوں۔ وہ بڑی متاثر ہوئی۔ اس نے کہا تو پھر تیرا جادو مجھ پہ چل گیا ہے، اور اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ گوش میں شامل ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ اخلاق، محبت، پیار کی زندگی گزارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اپنا شعار بنائیں۔